نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. اللہ جل مجدہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے ہمارے لیے بے شمار آسانیاں فرمائیں. آج کی جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ تعالی جہاد بالمال کے عنوان پر گفتگو کریں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی اور دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے، اپنی مخلوق کی بھلائی اور بہتری کے لیے خرچ کرنے کو کس قدر اہمیت عطا فرمائی اور اسے کتنی بڑی عبادت قرار دیا، حتیٰ کہ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے جہاد قرار دیا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ الماعون کی پہلی 3 آیات پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مطلب یتیموں کی حاجتیں پوری نہیں کرتا اور ان کے حقوق سے ان کو محروم رکھتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو اس سے یہ اندازہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ضروریات حاجات کو پورا کرنے کی کس قدر ترغیب دی ہے اور رغبت دلائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کو دین کو جھٹلانے والا قرار دیا، جو دین کو جھٹلاتا ہے. یعنی جو شخص یتیموں، بے کسوں اور محتاجوں کی ضروریات پوری نہیں کرتا اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، ایسے بندے کو دین کو جھٹلانے والا قرار دیا گیا کہ وہ شخص دین کو جھٹلاتا. پھر اسی طرح سورہ اللیل کی آیت نمبر 10 8 سے 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا، یعنی ہماری راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کیا، کنجوسی سے کام لی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھائی کو جھٹلا دیا، یعنی دین حق اور آخرت کی جو اصل بھلائی ہے، نیکی ہے، اس کو جھٹلا دی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم عن قریب اسے سختی کے لیے
یعنی عذاب کی طرف بڑھنے کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے، یعنی اسے ہم عذاب کی طرف لے جائیں گے تاکہ وہ تیزی سے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ جو کنجوسی اختیار کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب کی وعید سنائی، عذاب کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو آسان کر دے گا، یعنی اسے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ پھر اسی طرح سورہ البلد کی آیت نمبر 13 میں فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ سورہ البلد کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس قدر اس کو اہمیت عطا فرمائی کہ جو گردنیں آزاد کراتا ہے، یعنی کسی کو غلامی سے، محکومی سے بچاتا ہے، یعنی کسی گردن کا آزاد کرانا ہے، یا پھر بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے، اور پھر کسی قرابت دار یتیم کو، یا پھر شدید غربت کے شکار محتاج کو جو محض خاک نشین ہے، یعنی بے گھر ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اصل نیکی، اسے اصل نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ یہ اللہ کی راہ میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے یہ عمل، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کہ ان آیات کی روشنی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جہاد قرار دیا۔ یتیموں کی خبرگیری، مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 95 میں فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی جو بیٹھے رہتے ہیں وہ اگرچہ ذکر اذکار کرتے رہیں، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، مگر جو لوگ اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ پھر اسی طرح سورہ التوبہ کی آیت نمبر 20 میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں اعظم درجۃ عند اللہ فرمایا، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بڑے، اعظم ہیں، بہت بڑے درجے، جو ایمان لاتے ہیں اور اگر اس علاقے کے، اس گاؤں کے، اس شہر کے، اس قریہ کے حالات سازگار نہیں ایمان کے لیے، تو پھر وہ اپنا ایمان اور اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجے بڑے ہیں، اعظم بڑے درجات ہیں اللہ کے نزدیک ان کے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے درجات بلند فرما دیے، ان کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ اور بڑی احسن انداز میں ان کا ذکر فرماتا ہے اپنے قرآن میں جگہ جگہ۔ پھر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں خبر ہو، اگر تمہیں حقیقت معلوم ہو تو پھر یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ جہاد فقط لڑائی کا نام نہیں ہے، وہ بھی جہاد ہے، لیکن جہاد فقط لڑائی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل جہاد معاشرے کے اندر ہے، اپنے خاندان کے اندر ہے، اپنے گلی محلے کے اندر ہے، اپنے قریہ اور اپنے شہر کے اندر ہے، جہاں معاشرتی اقدار پامال ہو جائیں، جہاں لوگوں کے حقوق تلف کیے جائیں، غصب کیے جائیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے، اور جہاں لوگ غربت زدہ، افلاس زدہ، پریشان حال ہوں، وہاں ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ بھی اللہ کے نزدیک جہاد ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ فقط اللہ کی راہ میں تلوار کے ساتھ یا اسلحے کے ساتھ جنگ کرنا ہی جہاد نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دینا بھی جہاد ہے۔ وہ مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی ہے، یعنی جو معاشرتی حوالے سے اس کے ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں، ان پر بھی ہے، اور وہ اللہ کے دین پر بھی مال خرچ کرنا ہے، یعنی مسجد پر مال خرچ کرنا، اللہ کے دین کی اقامت اور سربلندی کے لیے کی جانے والی کوششوں پر مال خرچ کرنا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے طالب علموں پر مال خرچ کرنا، یعنی اس کی مختلف جہتیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو فی سبیل اللہ کے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا، یعنی اس کو مقید نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی خاص جہت جو ہے اسے تو ہم فی سبیل اللہ کہیں گے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری جہت یا دوسرا رخ وہ فی سبیل اللہ نہیں، یعنی فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ عمل آئے گا جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر خواہ براہ راست دین کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے یا اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ تو جہاں بھی انسان اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا تو اس کا یہ خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر اسی طرح سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، یعنی جہاں انما کا لفظ آتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے تو فقط اللہ کے نزدیک ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں، کون؟ جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم لم یرتابوا کی شرط لگائی کہ وہ ایسا ایمان لائے کہ اس کے بعد وہ شک میں نہ پڑے، شک میں مبتلا نہیں ہوئے، تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، ان کے دل میں یقین ہے، ان کا عقیدہ پختہ اور مضبوط ہے، اور وہ اپنے عقیدہ اور اپنے ایمان پر ڈٹ گئے، ایسا ایمان لائے۔ یہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی جدھر کوئی بھاری سائڈ دیکھی، سمت دیکھی، بندہ ادھر ہی چلا جائے، یہ نہیں، یعنی ایمان اس چیز کا نام نہیں۔ ایمان ایسا متزلزل عقیدہ نہیں ہے، ایسا کمزور عقیدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم لم یرتابوا فرمایا کہ پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے، شک میں نہ پڑے، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ وہ جہاد کرتے رہے۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے، یعنی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس دعوی ایمان میں یہی لوگ سچے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر کھول کے بیان کر دیا ایمان کی تعریف کو اور مومن کی تعریف کو، اس سے واضح اور کیا بات ہو سکتی ہے اگر ہم ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن صرف انہی لوگوں کو قرار دیا، صرف انہی لوگوں کو جو اس تعریف پر پورا اترتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں
اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر شک میں نہ پڑیں۔ ایک بات یہ تو عقیدہ اور ایمان ہے، پھر ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جہاد کیا یا انہوں نے کبھی خرچ کیا، یہ نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کی عادت بن جائے وہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائے۔ اس لیے فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ یعنی اگر مالی قربانی کی بات آئی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے مالی قربانی دی۔ اگر جانی قربانی کی بات آئی تو انہوں نے تذبذب کا مظاہرہ نہیں کیا، لغزش یا لڑکھڑاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنی جان بچانے کی ان کو فکر نہیں لاحق ہوئی، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یعنی وہ مال کی قربانی بھی دیتے رہے، جان کی قربانی بھی دیتے رہے۔ جن کا یہ طرز عمل ساری زندگی رہے، ساری زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ مومن ہیں، ایمان والے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان والا عرف عام میں تو ہم کہہ سکتے ہیں سب کو جو مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں ایک مسلمان اور ایک مومن کے درمیان فرق یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گئی اس تعریف پر پورا اترتا ہے کہ اس کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہتا ہے، ساری زندگی جہاد کرتا رہے، تو پھر وہ مومن کا درجہ پاتا ہے، پھر وہ مومن کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ الصف کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور وہ یہ ہے پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تجارت ہے۔ سورہ الصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایک تجارت کی ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یوں تو تم دنیا کی تجارت، دنیا کا کاروبار کرتے رہتے ہو، اور یہ کاروبار کرتے ہو نفع کی نیت سے، نفع کے مقصد کے تحت کہ تمہیں نفع حاصل ہو جائے۔ تم یہ تجارت اس لیے کرتے ہو کہ اس سے تم مال حاصل کرو، منافع حاصل کرو۔ اور ایک تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور اس تجارت کی جو پہلی شرط ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان قرار دیا، پہلی شرط کو تؤمنون باللہ ورسولہ، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جاؤ، یہ پہلی شرط ہے تؤمنون باللہ ورسولہ۔ اور دوسری شرط وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، دوسری شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ دوسری شرط ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہم ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور ہم نے اس ایمان کو اگر قبول کیا ہے تو پھر اس سودے اور اس تجارت کی دو بنیادی شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں، ایک ایمان یعنی عقیدہ، اور دوسرا عمل، اور عمل کیا؟ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا، یہ دوسری شرط ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو، اگر تم جان جاؤ، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ مطلب اس تجارت سے بہتر اور کوئی تجارت نہیں ہو سکتی اللہ کے ساتھ جو تم ایمان کی صورت میں کرنا چاہتے ہو یا تم نے کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس تجارت سے بہتر اور کوئی تجارت نہیں ہو سکتی۔ مگر افسوس ہم اس ایمان کی تجارت کے سوا، اور تجارت سے مراد اللہ کی بارگاہ میں خود کو بیچ دینا ہے،
ہم اس تجارت سے ہٹ کر دنیا جہان کے کاروبار اور دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ہمیں فکر ہے، ان کو ہم ٹائم بھی دیتے ہیں، ان کے لیے ہم پڑھتے بھی ہیں، ان کے لیے ہم انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں، مگر ایک سودا جو ایمان کی صورت میں ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یعنی اپنی جانوں اور اپنے مال کا سودا، کہ ہم نے خود کو اللہ کی راہ میں بیچ ڈالا ہے، اپنی جانوں کو بھی بیچ دیا ہے اور اپنے مالوں کو بھی بیچ دیا ہے۔ اور سودا یہ تب بنتا ہے جب ہم بیچ دیں، اگر ہم نے بیچا نہیں تو پھر سمجھ لیں سودا ہوا نہیں۔ یہ سودے کی، اس تجارت کی بنیادی شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیچ ڈالیں۔ اب یہ بات سامنے رکھ کے ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا ہم نے بیچا ہے خود کو؟ اگر ہم اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے نہیں بیچا ہے، ہم نے یہ سودا کیا ہی نہیں ہے۔ بے شک ہم نعرے جتنے مرضی لگاتے رہیں، بے شک ہم محفلیں جتنی مرضی کرتے رہیں، بے شک ہم دعوے جتنے مرضی کرتے رہیں، یہ ایک الگ بات ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے جو مرضی کرتے رہیں، لیکن حقیقت میں جب تک ہم نے یہ سودا نہیں کیا تب تک ہم ایمان والے کہلانے کے حقدار نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس تجارت کی بنیادی شرط ہے۔ تو اس سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی راہ میں خرچ کرنا کس قدر عزیز اور پیارا اور محبوب ہے، اور وہ کس قدر چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس کی مخلوق کی بہتری اور بلائی پر خرچ کیا جائے۔ اور اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد قرار دیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اسے امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا المسند میں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، لوگوں میں سے کون سا شخص افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو شخص اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جانی قربانی کا حکم دیتا ہے وہاں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، بچا کے نہیں رکھتا، وہ بہترین شخص ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص کی کیا تعریف بیان فرمائی، اور در حقیقت یہی تعریف ایک مومن کی تعریف، ایمان والے کی تعریف۔ پھر اسی طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، راوی ہیں اس کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا، تگ و دو کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اندازہ کر لیں، حضور نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کے کاموں کے لیے کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی ایک طرف ایک شخص لڑائی میں، جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہوا ہے، لڑ رہا ہے اللہ کے دین کے لیے، تو دوسری طرف ایک غریب عورت کی، بیوہ کی مدد کر رہا ہے، ایک مسکین اور لاچار کی مدد کر رہا ہے، تو وہ جو اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گلی محلے میں لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، وہ عین حالت جنگ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے مجاہد کی طرح قرار دیا، وہ اس کی طرح ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کتنا بڑا یہ درجہ اور یہ رتبہ ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 بچوں کی کفالت کی وہ اس شخص جیسا ہے جو رات بھر عبادت کرتا رہا، دن میں روزے رکھتا رہا، اور صبح و شام تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتا رہا، صبح و شام
تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتا رہا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب خوشخبری سنائی، فرمایا میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ شہادت کی اور میری درمیان والی انگلیاں ہیں۔ کیا انگلیوں میں ان کے برابر، ان کے قریب تر بھی کوئی انگلیاں ہو سکتی ہیں کہ جن انگلیوں کو اس طرح جوڑ دیا جائے؟ راوی کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی کو جوڑ کر اشارہ کر کے فرمایا میں اور وہ قیامت والے دن جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ شہادت والی اور درمیان والی انگلی۔ اب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایمان کی یہ تعریف سن کے اور بندہ مومن کی یہ تعریف سن کر اور جنت کی خوشخبری سن کر بھی اگر ہم محروم رہتے ہیں اور ہماری ترجیحات کچھ اور رہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ہم نے دین کی اصل فکر کو نہیں سمجھا، اصل روح کو نہیں سمجھا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ایمان والے کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کا رتبہ اور درجہ اتنا بلند کر رہے ہیں کہ جو شخص یتیموں کی کفالت کرتا ہے 3 یتیم بچوں کی کفالت کرنے والے کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بھر روزہ رکھنے، رات بھر عبادت کرنے والے اور صبح و شام اللہ کی راہ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنے والے کی طرح قرار دیا۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کر قیامت میں جنت میں اپنی اس قربت کو بیان فرمایا، ان انگلیوں کی طرح اپنی قربت کو بیان کیا۔ یہ دین کا تصور ہے، یہ دین کی روح ہے۔ اگر ہم یتیموں، بے کسوں، بیواؤں اور معاشرے کے پسماندہ طبقے کو نظر انداز کر کے بے شک حج اور عمرے کرتے پھرے، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہم کوشش اور جد و جہد کرتے رہے، بے شک ہم جان ہی کیوں نہ دے دیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کی اصل روح کو نہیں سمجھا ہے۔ یعنی جہاد اولاً معاشرے کے اندر ہے، ثانیاً دشمن کے ساتھ، اولاً معاشرے کے اندر۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور حضور کے اس فرمان کو امام ترمذی نے، امام بزار نے، ابن حبان نے اور امام بخاری نے الادب میں روایت کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا، بولیے، صدقہ ہے۔ ہم مسکراتے نہیں ہیں۔ میں یہ بات کئی دفعہ یہاں عرض کر چکا ہوں، اور یہ دین کس قدر اللہ کی رحمت ہے اور کتنا آسان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے لیے دین کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے کے لیے آسانی عطا فرما دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر ایک بندہ تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر جہاد نہیں کر سکتا تو وہ اپنے معاشرے میں رہ کر غریبوں کی خدمت کر کے جہاد کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب سنیے، آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو سیدھا رستہ بتانا صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، اور راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ ہٹانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اندازہ کر لیں۔ اب یہ جو صدقات کی قسمیں آقا نے بتائی ہیں، ان پر کتنا خرچ آتا ہے؟ بولیے، کتنا خرچ آتا ہے؟ ہر کوئی اگر اپنی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے مسکرا تو سکتا ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، مگر افسوس ہمارے چہروں پر مسکراہٹ بھی نہیں آتی۔ بھی ٹھیک ہے، گھر میں حالات جیسے تیسے بھی ہوں، کیا آپ حالات کو اپنے اوپر طاری کر رکھیں گے اور ٹینشن لیں گے تو کیا اس سے حالات بدل جائیں گے؟ اس سے تو حالات مزید خراب ہوں گے ٹینشن لینے سے۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے جب آپ مسکراتے ہیں تو کم از کم وقتی طور پر اپنی پریشانی کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس کی پریشانی کو بھی بھولنے میں مدد دیتے ہیں۔ مسکراہٹ سے پریشانیاں دور ہوتی، خوشیاں حاصل ہوتی۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانے کو صدقہ قرار دیا۔ حدیث پاک سنیے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، اور صحیح ابن حبان میں روایت کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جس میں سورج نکلتا ہے ہر انسان پر صدقہ لازم ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صدقہ کے لیے سامان کہاں سے لائیں؟ اب ذہن میں سوال پیدا ہوا صحابہ کرام کے کہ یا رسول اللہ صدقے کی اتنی اہمیت بیان فرما رہے ہیں، ہم صبح و شام صدقے کے لیے مال کہاں سے لائیں، سامان اور پیسے کہاں سے لائیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ہم سامان کہاں سے لائیں؟ آپ نے فرمایا نیکی کے دروازے کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یعنی دور کر دینا، بہرے کو بات سنوانا، نبینا کو راستہ بتانا، رہنمائی چاہنے والے کو رہنمائی دینا اور اپنی ٹانگوں سے چل کر مظلوم کی مدد کرنا، اپنی قوت بازو سے ضعیف کی مدد کرنا، یہ سب تمہاری طرف سے تمہاری جان کا صدقہ ہے۔ اگر پھر بھی کوئی نیکی نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلیٰ درجات بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں سے حاصل ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں سے، مگر افسوس ہم ان کو سمجھتے نہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام دہلوی نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقراء اور مساکین کے ہمراہ بیٹھنا عجز و انکساری کی علامت ہے اور یہ افضل ترین جہاد ہے۔ اب بیٹھنے میں کتنا خرچ آتا ہے بولیے؟ ہم کسی غریب کے پاس بیٹھ جائیں گے، کسی مفلس، کسی پریشان حال کے پاس بیٹھ جائیں گے تو خرچ کتنا آتا ہے؟ ہاں، اس کی دل جوئی ہوگی، اس کے ساتھ ہمدردی ہوگی اور وہ سمجھے گا میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہے۔ کیا آج حالات ایسے نہیں ہیں؟ بعض اوقات ہمیں انسان نہیں ملتا جس کے ساتھ ہم اپنے دکھ کا اظہار کریں، ایسے لوگ ہیں جن کو کندھا نہیں ملتا جس پر سر رکھ کے وہ رو سکے۔ یہ حالات ہیں ہمارے پاکستان کے۔ تو اس لیے اگر ان حالات میں ہم کسی غریب کے پاس بیٹھ جائیں گے، اگر اسے کچھ دے نہیں سکتے، اس کی بات ہی سن لیتے ہیں، تو ممکن ہے ہمارا بات سننا اس کا بوجھ ہلکا کر دے، اس کا غم کم کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو افضل ترین جہاد قرار دیا۔ اور امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں تفسیر روح البیان میں، فرماتے ہیں کہ حضرت طاووس مستحق بہنوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو جہاد فی سبیل اللہ سے افضل قرار دیتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل قرار دیتے تھے۔ دوستان محترم، یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین اتنا آسان ہے۔ اگر ہم تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے تو جہاد کی بہت سی صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہمارے خاندان، ہمارے بہن بھائیوں کی مدد کی صورت میں موجود ہیں، اگر ہم ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم معاشرے کو نظر انداز کر کے کسی اعلیٰ نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں وہ نیکی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ فرما دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت میں، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری ترجیح کیا ہے، تمہاری سوچ اور فکر کیا، تمہارے ایمان کا معیار کیا ہے، تم ترجیح کس کو دیتے ہو، اہمیت کس کو دیتے ہو؟ مال کو اہمیت دیتے ہو یا اس مال کو اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں پر خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہو؟ دیکھنا تو یہ چاہتا ہے، جبکہ اس کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی 10 گنا، کبھی 70 گنا اور کبھی 700 گنا اور کبھی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کیا ہمارا ایمان نہیں ہے اللہ کے ان وعدوں پر؟ اس سے بڑھ کر وعدے کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ان وعدوں پر یقین اختیار کر لیں، پختہ یقین کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔